ریاست کے ساتھ تمہارا لگاؤ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی بیٹا۔ بوا جلب کے پاس بہت قیمتی خبر ہے آپ کے لیے۔ کیا خبر ہے؟ ارطغرل کا بھائی دوندار اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہزادہ شاہیر قبیلے میں واپس آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ایک سپاہی سلجان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ گوکچے خاتون آپ کو بلا رہی ہیں۔ پھر سلجان گوکچے کے پاس جاتی ہے تو گوکچے روتے ہوئے اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ سلجان پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تمہیں، مجھے بتاؤ۔ گوکچے روتے ہوئے کہتی ہے کہ ارطغرل کو میرے بارے میں ہر چیز کا پتہ چل گیا تھا اور اس نے تجتیکن کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر میں نے تجتیکن کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ تب سے وہ میرے ساتھ آنکھیں بھی نہیں ملا رہا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ سلجان اسے گلے لگا کر دلاسا دیتی ہے۔ دوسری طرف گونجا گل گھوڑا لے کر اکیلی جنگل کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اتنے میں اسے گھوڑے کی آواز آتی ہے تو وہ ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگتی ہے۔ تجتیکن کا سپاہی بواج وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا باندھ کر بلند آواز میں کہتا ہے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ گونجا گل چھپ کر تیر سے اس کا نشانہ لگانے لگتی ہے۔ پھر وہ اس پر ایک تیر چلاتی ہے جو بواج کے بالکل قریب جا کر لگتا ہے۔ وہ چونک کر ادھر دیکھتا ہے تو گونجا گل وہاں کھڑی تھی۔ پھر گونجا گل اسے کہتی ہے میں یہاں تمہیں مارنے نہیں آئی بلکہ میں تمہیں بہت سارا سونا دینے آئی ہوں۔ بواج کہتا ہے مجھے کوئی بھی خرید نہیں سکتا اور ایک عورت تو بالکل بھی نہیں۔ گونجا گل اس کے قریب آ کر سونے کے سکوں والی ایک پوٹلی اس کی طرف پھینکتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں جو خدمت تم نے میرے بابا کی ہے۔ بواج پوچھتا ہے تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ گونجا گل کہتی ہے ارطغرل۔ بواج کہتا ہے دونوں قبیلوں کے سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ گونجا گل کہتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ جرت کا ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو تمہیں بہت زیادہ سونا دے سکتا ہے۔ یہ سن کر بواج سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون گندوگدو کے پاس پہنچتی ہیں اور اس کی خیریت معلوم کرتی ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں دشمن پر تیر چلا سکوں۔ یہ بیماری میری جان لے لے گی جیسے اس نے میرے بابا کی جان لی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ایسی باتیں مت کرو بیٹا، حکیم ارطغرل نے کہا ہے کہ ہمیں فوراً ارزروم جانا چاہیے کیونکہ یہ بیماری اس کے علم سے باہر ہے۔ گندوگدو کہتا ہے لیکن حکیم ارطغرل نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں وہ اس لیے کہ تم سپاہیوں کے کمانڈر بھی ہو اور یہ مسئلہ صرف تمہارے بازو کا نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کل میں دونوں قبیلوں کا جرگہ بلاؤں گی جس میں ہم مل کر یہ فیصلہ کریں گے۔ گندوگدو کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں والدہ۔ دوسری طرف نویان اپنے ڈیرے پر موجود تھا۔ الو بل کے ڈھول بجا کر رقص کر رہا تھا اور روحوں سے نویان کا مستقبل جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر الو بل کے کہتا ہے ان پہاڑوں میں بہت خون بہے گا نویان، ہر درخت کے نیچے خون ہوگا، خون اور عورت دونوں کی خوشبو تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ عورت تمہیں ایک پاک خون دے گی جو تم پیاسوں کی طرح پی جاؤ گے۔ رات کو قبیلے میں دوان منگنی کی تیاری کرنے میں مصروف تھا اور پریشان تھا کہ کون سا سوٹ پہنوں۔ ترگت کہتا ہے بھائی تم جنگ پر نہیں جا رہے، تم کوئی بھی صاف شفاف سوٹ پہن لو یہی کافی ہے۔ وامسی کہتا ہے اسی لیے یہ محبت ایک عجیب چیز ہے۔ دوان اس سے پوچھتا ہے ہمیں بتاؤ کہ تم کب محبت میں گرفتار ہوگے وامسی؟ وامسی کہتا ہے نہیں بھائیو نہیں، میرے لیے شہادت ہی محبت ہے اور تلوار میری عورت ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہہ کے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سلجان گندوگدو کو تیار کرا رہی تھی۔ گندوگدو کہتا ہے میں بہت جلد والدہ کے ساتھ ارزروم روانہ ہو جاؤں گا کیونکہ حکیم ارطغرل نے یہی مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں منگنی میں شرکت کرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف تجتیکن بھی تیار ہو رہا تھا اور گوکچے سے بہت ناراض تھا۔ گوکچے کہتی ہے کب تک ایسا چلے گا؟ مجھ سے کوئی بات کریں، میں اس شرم کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ تجتیکن کہتا ہے میں تمہیں حائمہ خاتون کے خیمے سے اپنے خیمے میں لایا تھا، میں مرتے دم تک تمہاری زندگی اور عزت کا ذمہ دار ہوں، اس کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہے وہ تمہارا ہے اور یہ شرم تمہارا مقدر ہے۔ اتنے میں باہر سے سپاہی آواز دیتا ہے حائمہ خاتون آ گئی ہیں۔ یہ سن کر تجتیکن باہر مرکزی خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گوکچے بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون اور ان کی فیملی اندر داخل ہوتے ہیں۔ دوان اور بانو بھی ان کے ساتھ تھے۔ تجتیکن اور گوکچے صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر وہ سب دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں ایک سپاہی اندر آ کر سعادت الدین کو بتاتا ہے کہ گونجا گل خاتون دودرگا کی ایک سپاہی کے ساتھ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ سعادت الدین کہتا ہے بھیجو ان کو۔ پھر وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں۔ سعادت الدین بواج سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بواج کہتا ہے میں نے گمستیکن صاحب سے سیکھا تھا کہ ہر حال میں ریاست کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ سعادت الدین کہتا ہے لیکن ارطغرل کے بتانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بواج کہتا ہے میں کیا سوچتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ سعادت الدین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ریاست کے ساتھ تمہارا لگاؤ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی بیٹا۔
बुआ जल्ब के पास बहुत कीमती खबर है आपके लिए। क्या खबर है? अर्तुगरुल का भाई धुंधार और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा शाहीर कबीले में वापस आ रहे हैं। इसके बाद सादुद्दीन उसे सोने के सिक्कों वाली एक पोटली देता है और कहता है, मैं हर गद्दारी की सज़ा देता हूँ, लेकिन मैं हर वफादारी का इनाम भी देता हूँ। क्या तुम समझ गए हो? बुआज कहता है, मैं समझ गया अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, अब तुम जाओ और कबीले में मेरी आंखें और कान बांध के रहो। इसके बाद बुआज वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलने आया है। सादुद्दीन गुस्से से कहता है, उसे कहो इंतजार करे। फिर सादुद्दीन गोंजागुल को कहता है, नोयान आया है, मैंने उसे मना भी किया था कि यहाँ ना आए। गोंजागुल पूछती है, क्या चाहता है वो? सादुद्दीन कहता है, तुम्हें। गोंजागुल हैरान होकर पूछती है, मुझे? सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ तुमने कैसे गुंदोगदो को अपने जाल में फंसाया था। अब तुमने ऐसे ही नोयान के साथ करना है। हमारे मकसद में कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है, तुम इसके लिए हर कुछ करोगी, चाहे तुम्हें इसके लिए नोयान के ठिकाने पर भी जाना पड़े। समझी तुम? गोंजागुल कहती है, मैं समझ गई। दूसरी तरफ तुजतेकिन के खेमे में सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। तुजतेकिन कहता है, गोंजागुल के पीछे जो सिपाही मैंने भेजे थे वो वापस आ गए हैं, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अर्तुगरुल कहता है, वो जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। उस मनहूस औरत का नाम लेकर आज की रात को खराब मत करो। तुजतेकिन कहता है, आप सही कह रहे हो अर्तुगरुल भाई। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को अंदर बुलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना। नोयान कहता है, औरत की खुशबू मुझ पर हावी हो गई थी सादुद्दीन। सादुद्दीन गुस्से में कहता है, गोंजागुल अभी अपने बाप के गम में मुब्तला है। फिर नोयान पूछता है, मैंने बाहर तुजतेकिन का सिपाही देखा है, क्या कहा है उसने? सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल का भाई धुंधार और हलीमा का भाई शाहीर कल अर्जुरुम से वापस आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम काफी शफकत से उनको खुशामदीद कहना चाहोगे। नोयान कहता है, तुम यकीन रखो, मैं शफकत दिखाऊंगा। सादुद्दीन कहता है, लेकिन शहजादा शाहीर का तल्लुक शाही खानदान से है, वो मरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून कहती हैं, अब मैं असल मकसद पर बात करना चाहती हूँ जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। दुआन की परवरिश मैंने अपने हाथों से की है, जैसे मैंने तुर्गत, बामसी और अपने दूसरे बच्चों की है, और ऐसे ही बानो जीजी की परवरिश कुरकत बाई और दुरू खातून ने की है। इन दोनों जवानों ने अपना दिल एक दूसरे को दे दिया है। अब ये हमारी इजाजत चाहते हैं ताकि ये अपना एक घर आबाद कर सकें। तुजतेकिन कहता है, दुआन अल्प और बानो जिजिक दोनों कबीलों की शान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दोनों कबीलों की इज्जत को बचाया था। ये दोनों हमारे लिए बहुत कीमती हैं, हम इन दोनों की खुशी में खुश हैं। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर तुजतेकिन बानो जिजिक को कहता है, तुमने अपनी जिंदगी मेरे बाबा और हमारे कबीले के लिए वक्फ की थी, लेकिन अब से तुम अपनी जिंदगी अपने शोहर और काई कबीले के लिए वक्फ करोगी। बानो कहती है, मैं तो दुर्गा कबीले के लिए अपनी जान निछावर करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा दिल और मेरी किस्मत दुआन अल्प के साथ जुड़ गए हैं। फिर दुआन कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि बहार के पहले दिन आपने हमें एक साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी है। इसके बाद सब खड़े होते हैं और दुआन उनके हाथ चूमता है। दूसरी तरफ तुर्गत बामसी को कहता है, दुआन भी शादी कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है। बामसी कहता है, मेरी तलवार ही मेरी औरत है। इतने में दुआन हंसता हुआ अंदर दाखिल होता है और कहता है, भाइयों, तुजतेकिन भाई ने बानो जीजी का हाथ मुझे दे दिया है। ये सुनकर वो खुशी से खड़े हो जाते हैं और दुआन के गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून तुजतेकिन को कहती हैं, कल हम कुछ अहम मसलों पर बात करने के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं। तुजतेकिन कहता है, ठीक है, मैं जिरगे वाले आदमियों को इतला दे दूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, लेकिन इस दौरान आपको सादुद्दीन को नहीं भूलना चाहिए, हम देखेंगे कि किस तरह की मुसीबत वो हमारे ऊपर डालेगा। तुजतेकिन कहता है, अर्तुगरुल भाई सही कह रहे हैं, उसने कहा था कि वो बदला लेगा। गुंदोगदो कहता है, जब तक हम दोनों कबीले इकट्ठे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्तुगरुल कहता है, आप सही कह रहे हो भाई, लेकिन जब तक उसके पास रियासत की मोहर है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।